قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک، وفاقی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ امریکہ کے ایران پر حملے سے پیدا صورتحال پر غور، اسرائیل ایران جنگ کے خطے پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کمیٹی کا تمام متعلقہ فریقین سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمیٹی کو ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. اسرائیل نے فلسطین، یمن، لبنان اور اب ایران پر حملہ کیا۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کہا تو اگلی باری ہماری ہوگی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا، حملے کو عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا۔ بولے اسرائیل کے رجیم کو روکنا ہوگا، ہمارے خطے میں ایک نتن یاہو کی سستی کاپی ہے، ہم نے سستی کاپی کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں بھی ہروا دیا۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے۔ ہمارے خطے میں بھی ایک نیتن یاہو کا سستی کاپی ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا، بیانیہ کے میدان میں۔ ایران کا اسرائیل کو ایک اور کرارا جواب، شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل پر میزائل کی برسات۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار قدر ایچ میزائل بھی چلا دیا۔ تل ابیب، اشدود، حیفا اور ہرزیلا میں زوردار دھماکے، جنوبی اسرائیل میں پاور پلانٹ تباہ، بڑے علاقے کی بجلی معطل، اشدود شہر میں میزائل گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، جنوبی اسرائیل میں اہم اسٹریٹجک تنصیب پر میزائل لگنے سے شدید نقصان، لگاتار میزائل حملے، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، تل ابیب اور حیفا غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کی پردو جوہری تنصیب پر حملہ، اسرائیل کا 6 ہوائی اڈوں پر حملے، 15 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران کے شمالی علاقے ایون میں پاور پلانٹ اور جیل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز اور شہید بہشتی یونیورسٹی پر بھی بمباری، ایران نے اسرائیل کے 2 ڈرونز مار گرائے۔ ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، روس ایران کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، روسی صدر پیوٹن نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ روسی ترجمان کا کہنا ہے امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے جنگ میں مزید لوگ شامل ہو گئے ہیں، کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، عباس عراقچی نے روسی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل اور امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایران روس تعلقات اب اسٹریٹجک تعلقات کا روپ دھار چکے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ ایران کی جوابی کارروائی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی، ایران کی کوئی بھی اشتعال انگیزی خطرناک نتائج کا سبب بنے گی۔ ایٹمی تنصیبات بہانہ، ایرانی قیادت نشانہ، ٹرمپ کے ناپاک عزائم عیاں، امریکی صدر کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے، ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے، ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی سوچ خود عیاں کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات سے انکار کرتا ہے تو ایرانی عوام کو اپنی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے۔ یہ بھی بولی امریکی صدر اب بھی سفارتی حل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
اسرائیل ایران کی تابڑتوڑ حملوں سے پریشان، امریکہ نے عرب ممالک کے ذریعے جنگ بندی کا پیغام بھیج دیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران اسرائیل کے ساتھ امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کشیدگی میں کمی پر راضی نہیں۔ صہیونی دشمن نے سنگین غلطی کی ہے، اس سے اب سزا دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان۔ آیت اللہ خامنائی کے ترجمان علی شمخانی کہتے ہیں کہ اگر جوہری تنصیبات تباہ بھی کر دی گئیں تو بھی کھیل ختم نہیں ہوا، افزودگی مواد، علمی سرمایہ اور سیاسی عزم باقی ہے۔ نیتن یاہو کو مایوسی کی حد تک لے جا کر سزا دی جائے گی، مجرمانہ اقدام پر اسرائیل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے صہیونی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، بولے کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوجی سینٹرل کمانڈ نے کہا، مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے۔ اسرائیلی جنگی جنون نے دنیا بھر کی معیشت کو مشکل میں ڈال دیا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھوچال، S&P اور ڈاؤ جونز 0.4% اور نیسڈیک 0.5% کمی کا شکار۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی کمی، نکائی انڈیکس 0.6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1%۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ، امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $76.19 تک پہنچ گئی۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ٹرمپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے پیغامات دینے لگے۔ ایکس پر پیغام میں کہا، تیل کی قیمتیں کم رکھیں، مہنگی توانائی کو زیر زمین ذخائر سے خام تیل نکالنے کے لیے فوری طور پر کھدائی شروع کرنے کا حکم۔ ہدایت کی کہ ابھی فوراً کھدائی شروع کرو، سب لوگ تیل کی قیمتیں کم رکھو۔ اسرائیلی جارحیت کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے لگے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، انڈیکس 5 نفسیاتی حدیں برقرار نہ رکھ سکا۔ سرمایہ کار سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 3855 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,16,166 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ 51ویں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، اسلامی ممالک کا اتحاد، یکجہتی اور مسلم امہ کی وحدت پر زور۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ OIC دنیا میں بدلتے حالات میں زیادہ فعال کردار ادا کرے۔ OIC نے مسئلہ فلسطین کو تنظیم کا بنیادی محور قرار دیا۔ 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ۔ اجلاس میں غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کی شدید مذمت۔ OIC نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، خطے میں بڑھتی کشیدگی پر بیشتر ارکان ہم آواز، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، عالمی قوانین کی پاسداری، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات سے حل پر زور۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کی امریکہ پر شدید تنقید، امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان، پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ قاسم افتخار نے کہا کہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ بہادری کے دعوے کرنے والا اسرائیل ایرانی حملوں سے خوفزدہ، ایرانی میزائل گرتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کا رکن انٹرویو ادھورا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن نے دوڑ لگا دی۔ شام میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ، امریکی اڈے پر مارٹر حملے کی تصدیق۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شام کے صوبہ حسکہ میں حملے میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ٹیکسوں میں اضافے کو GDP کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا۔ بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں۔ ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے مزید ریلیف، مشکل حالات میں متوازن بجٹ دیا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر عام بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا، تعمیراتی شعبے کو ریلیف دیا گیا۔ 12 لاکھ تک کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 1% رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیکس کی بنیاد میں وسعت اور تعمیل کے لیے FBR میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ FBR 5 کروڑ روپے سے کم ٹیکس فراڈ پر گرفتاری براہ راست نہیں کر سکے گا۔ سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 10% ہوگی۔
قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی، اپوزیشن نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، خوب شور شرابہ کیا، اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی اور دھکم پیل، پی ٹی آئی ارکان نے وزیر خزانہ کی جانیں پانے کی کوشش کی، حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کے گرد حصار بنایا، پی ٹی آئی رکن اسمبلی اقبال آفریدی کی وفاقی وزیر حنیف عباسی سے ہاتھ پائی، دیگر ارکان اسمبلی نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا، پی ٹی آئی رکن اسمبلی نثار جٹ کا بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال، اسپیکر قومی اسمبلی نے نثار جٹ کی فوٹیج طلب کر لی۔ رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پر کڑی تنقید، کہا کہ بلاول پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، نہ جانے پی ٹی آئی کو کیا تکلیف ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو مائک ملا اور بات شروع کی تو مائک بند کر دیا گیا۔ عمر ایوب بولے، بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد مجھے موقع نہیں دیا گیا، پیپلز پارٹی اور اسپیکر یہ سب ملے ہوئے تھے۔ اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی پھر دھمکی، کہا بانی پی ٹی آئی آج حکم دیں تو کے پی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، جب بھی بانی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کی 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کود چکا ہے، ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اس جنگ میں قوم اور مسلح افواج نے مکمل یکجہتی کے ساتھ دشمن کو شکست دی۔ شرجیل میمن بولے، بھارتی میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے، پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی، بھارت صرف فلموں میں ہی جنگ جیت سکتا ہے۔ مودی سرکار کی تعلیم دشمنی، بھارت کی کئی ریاستوں میں اسکول بند، اتر پردیش میں 5000 سرکاری اسکولز بند کرنے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا کے مطابق زیادہ تر 8ویں جماعت تک کے سرکاری اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے، ماہرین تعلیم نے حکومتی فیصلے کو تعلیم دشمن قرار دیا، اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی بچوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کا دورہ، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا، مریم نواز نے والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج اور نو تعمیر شدہ روٹ 47 کا معائنہ کیا، سی بی ڈی روٹ 47 مریم نواز کے دورے کے بعد عام ٹریفک کے لیے مکمل فعال۔ شہری ہو جائیں تیار، بارش ہوگی لگاتار، ملک میں بارش کا سسٹم اب رکنے والا نہیں، 25 جون سے مانسون بارشوں کی پیش گوئی، مانسون ہواؤں کا اگلے چند روز میں شدت اختیار کرنے کا امکان، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی برسات کا امکان، اسلام آباد میں آج بادل برس پڑے، گرمی کی شدت میں انتظامی نااہلی یا ملی بھگت، کراچی کے ملی جیل سے قیدیوں کے فرار میں ہوش ربا انکشافات، قیدیوں کے بیرکوں کو کمزور کنڈیوں اور چھوٹے تالے لگائے گئے، جی ٹی وی نیوز نے جیل بریک کی خصوصی تصاویر حاصل کر لی، قیدیوں کے زور لگانے پر تالے کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ کراچی میں لانڈی اسپتال چورنگی سے ملنے والی لاش ڈاکو کی نکلی، گزشتہ روز قائد آباد کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا تھا، ایک ڈاکو ہلاک، ساتھ ہی وزیر خان فرار ہوا تھا، پولیس کو شبہ ہے ملزم وزیر خان کو اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے قتل کیا، لاش پر گولیوں کے نشان بھی پائے گئے۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں 16 سالہ لڑکی سمیت 2 افراد کا قتل، خاتون نے تیز دھار آلے سے شوہر اور بھتیجی کو قتل کیا، پولیس کے مطابق مقتول شوکت کی بیوی نے ساتھی سے مل کر واردات انجام دی۔ ڈانڈھی فالٹ لائن دوبارہ فعال، کراچی میں رات گئے ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے 3:14 پر محسوس کیے گئے، شدت 3 ریکارڈ کی گئی، زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر اور مرکز ملیر تھا، چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری کے مطابق کراچی میں 1 جون سے اب تک زلزلے کے 57 جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ اور کراچی کی آرٹ گیلری میں ماضی کی جھلکیاں کینوس پر اتار دی گئیں، فلمی تاریخ اور جذبات کے حسین امتزاج سے سجی ایک منفرد آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا، کینوس پر فن کے دلکش مظاہرے نے شرکا کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔